اب تک 1400 سال سے یہ اس مسئلے میں اپنے لاکھوں جانیں گنوائیں، لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ علامہ شبیر حسین علوی صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی کنورٹ ہو کے آیا ہے تشیع میں تو رو کے کہا کہ بی بی ایک گواہ اور تیرا آ گیا، ایک گواہ تیرا اور آ گیا۔ کچھ دن پہلے ایک پوسٹ چلی، میں نے وہ پڑھی، میں پیش کر کے میں موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کہا کہ ایک شخص کسی گاڑی میں بیٹھ گیا تو گاڑی چلا رہا تھا تو اس نے گانا لگایا تھا، تو اس نے کہا کہ یار یہ گانے کو بند کر دو، میری ماں مر گئی۔ اس نے کہا اچھا آپ کی والدہ فوت ہو گئی، بیچارے نے فوراً بند کر دیا۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی جو والدہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم تھے نہیں، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر ہماری والدہ کے گھر کو آگ لگا دی، اور جب آگ لگا دی ہماری ماں مر گئی۔ ڈرائیور نے پھر کہا جی مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے آپ کے دل کو دکھا دیا، ویسے آپ کی والدہ کی عمر کیا تھی؟ آپ کی والدہ کی عمر کیا تھی شاہ جی؟ اس نے کہا 18 برس۔ سر مار کے اسٹیئرنگ پہ اس نے کہا یا زہرا، صدقے اللہ عزت دے آپ کے، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، آل محمد آپ سے راضی ہو، آل محمد آپ کو کرے، کسی کمینے کا۔ تو کہتے ہیں یہ فدق کا معاملہ باغ فدق ہے۔ ہم نے کہا باغ فدق نہیں ہے، باغ ہے فارسی کا لفظ، سمجھو ہے نا، باغ ہے فارسی کا لفظ، فارسی کا لفظ ہے باغ، باغ کو کر دے کلیل۔ اب دیکھیں باغ ہوتا ہے، بندے کے ذہن میں باغ آتا ہے، یار وہ باغ ہے یہاں پہ خیر پور میرس میں، بیگمان جی میں، گمبٹ میں، رانی پور میں، وہ کھجوروں کا باغ ہے، یہ دیکھیں گردیسیوں کے باغ ہیں، یہ آموں کے باغ ہیں، وہ دیکھو سرگودا میں باغ ہیں، وہ کنوں کے باغ ہیں، سنتروں کے باغ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ باغ کا کنسپٹ آ جاتا ہے ذہن میں کہ ایک اسپیسیفک ایریا ہوگا، ایک چھوٹی سی جگہ ہوگی، کوئی ایک گھر ہوگا، باغ۔ ہم نے کہا باغ کو باغ مت سمجھے، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں باریکی سے، یہ باغ کسی باغی نے لگایا ہے، باغ کسی باغی نے لگایا ہے، باغ نہیں جاگیر، جاگیر پراپرٹی نہیں، پوری ملکیت کائنات عالم کی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے قابو میں ہم لگے جی ایسے ہے کہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں، ایک ہوتی ہے جنگ لڑ لو، ٹھیک ہے، تلوار چل جائے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جو مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، اس مال غنیمت کے اوپر اللہ کا، اس کا رسول کا، آل محمد کا حق ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں خمس، وہ آتا ہے تلوار چلنے کے بعد، اور اسے کہتے ہیں مال غنیمت، چاہے اب اس میں کپڑے بھی شامل ہوں، چاہے اس کے اندر زیورات بھی شامل ہوں، تلواریں بھی ہوں، تیر بھی ہوں، کوئی چیز بھی ہو، جانور بھی ہو، وہ جو 20% ہوگا، 5واں حصہ ہوگا، وہ اللہ رسول کا، آل محمد کا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ کیسے پراپرٹی ہے؟ وہ چیز جو دبدبہ اسلام سے حاصل ہو اسے فے کہتے ہیں، فے بڑی یہ زبر، فے کیا کہتے ہیں؟ فے کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر، بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ کے اندر محدثین نے بیان فرمایا الفے، جو فے ہے وہ کس کی ہے؟ میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی میراث ہے۔ یہ کیسے آئی؟ جنگ خیبر ہوا، جنگ خیبر کا مال تقسیم ہو گیا، جب خیبر، اچھا خیبر بھی کوئی ایک قلعہ نہیں ہے، خیبر ایک علاقے کا نام ہے، قلعے کا نام ہے کموس، 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ ایک ملکہ علاقہ تھا، اس کا نام تھا فدق، یہاں سے انہوں نے کاروائی پھر شروع کر دی، جسے کہتے ہیں شیطانی کام شروع کر دیا، بدتمیزی شروع کر دی۔ جب یہودیوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا نا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صلی اللہ محمد وآل محمد کے مقام پہ پھر ایک مرتبہ بھیجا کہ علی جائے جا کے سمجھا کے۔ اچھا عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، دو چیزیں آپ نوٹ کیجئے گا، ایک سورہ مبارکہ بارات، سورۃ بارات یعنی توبہ، جسے توبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ لے کے جناب امیر المومنین گئے، ایک اس سلسلے میں امیر المومنین جب
داخل ہوئے نا مکہ میں تو لوگوں نے کہا وہ دیکھو علی آ رہا ہے. ایک آ گیا، دو آ گئے، کتنے آ گئے، 4 آ گئے، 5 آ گئے، 10 آ گئے، 20 آ گئے، 50 آ گئے، 500 آ گئے، سارے آ گئے. علی علیہ السلام نے طواف کیا، طواف کیا، طواف کیا، طواف کیا، طواف کیا، طواف کیا، بہت ساری حجر اسود کو دیکھا، دعا مانگی، چلنے لگے نا. اچھا ایک اصول ہے اللہ کے گھر کا، اگر ائمہ اہل بیت یا رسول اللہ نہ دیں تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ صرف ہم دو، ایک یہاں سے وہ پردہ باندھیں گے نیچے، ایک پردہ اوپر لیں گے، ایسے ہے نا جی. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. امیر المومنین نے وہی تنصیب کیا ہوا ہے. کوئی اسلحہ، کوئی پسٹل، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی چاقو، کچھ نہیں. میں واپس آؤں گا فدق پہ. امیر المومنین چلے ہیں، طواف کیا ہے، چلنے لگے ہیں. کسی نے کہا وہ دیکھ علی آ رہا ہے، تیرے بھائی کو مارا. ایک نے کہا تیرے نانے کو مارا، ایک نے کہا تیرے ماموں کو مارا. مجلس ہی پڑھ دی. ایک دوسرے کو کہا تیرے کو مارا، تیرے ماموں کو مارا، اس نے کہا تیرے بھائی کو مارا، اس نے کہا تیرے نانے کو مارا. انہوں نے کہا اچھا مارا، لیکن آگے کوئی بڑھ نہ سکا. مولا امیر المومنین کہتے ہیں میں نے اپنے اندر دیکھا، مجھے خوف نہیں تھا. صاحب نہج الاسرار نے، میں ذمہ داری سے پڑھا ہوں ممبر سے، اس سے آگے کچھ نہیں لکھا. کہتا علی نے ایک مرتبہ اندر دیکھا، مجھے خوف نہیں تھا. میں سوچتا رہا پروردگار عالم. علی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خوف نہیں تھا. وہ خوف کیوں نہیں تھا آگے نہیں لکھا، پوری ذمہ داری سے. میں 1.5-2 مہینے تک گھومتا رہا، میں سوچتا رہا. ایک دن اٹھ کے بیٹھا، میں نے کہا واہ مولا بڑا عطا کیا. خوف کیوں ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. جب حق ہے ہی علی کے ساتھ، علی کو ڈرنے کے ڈرنے کی ضرورت کیا؟ مولا امیر المومنین پھر چلے گئے، جا کے سمجھا انسان کے بچے بن جائے. تمہیں خیبر یاد نہیں؟ میں اس دبدبے میں آ کے انہوں نے کہا ہم جزیہ بھی دیتے ہیں، فدق بھی دیتے ہیں. فدق کے 7 احاطے، یہ یاد رکھیے گا، جو بعد میں تقسیم ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 7 احاطے تھے، تقسیم ہوئے تھے. جناب زہرا جب پہنچی نا، کہاں پہ؟ صلوات پر محمد وآل محمد. بابا والی مجالس ہوتی ہے، لیکن یہ مجالس مخصوص ہوتی ہے، کچھ لے کے جائیں. جناب زہرا پہنچی، پہنچنے کے بعد کہا فدق ہمارا حق ہے. سند دکھائے. انہوں نے کہا میں جو کہتا ہوں گواہ لے کے، گواہ کس کو لے کے؟ تو ام ایمن کو گواہ لے کے، میں جناب امیر المومنین علی کو گواہ لے کے، میں جناب حسن حسین کو گواہ لے کے. بولے اچھا یہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو بڑا باریک مسئلہ ہے. ایک ہے حق مانگنا. دیکھیں چاچا ماموں تائی اگر قابض ہو جائے نا، مجھے قسم سے یہ بتا دیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، آپ عدالت میں چلے جائیں گے. حق کے لیے لڑو نا. جناب ذرا پہنچ گئے. آپ نے کہا ہاں بھائی یہ تو میرے پاپا کی ملکیت ہے. بولے کس کے سامنے کہا تھا؟ کہا علی کے سامنے کہا تھا. ہاں علی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میرے برادر عام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فدق فاطمہ زہرا کا حق ہے. ٹھیک. اور کوئی گواہ؟ بولے امام حسن اور جناب حسین. توجہ رکھیے گا میری طرف بیٹا. جناب حسن جناب حسین دونوں آگے. ہاں جی حسن کیا کہتے ہیں؟ میرے نانا کہتا ہے آپ کی والدہ کی پراپرٹی ہے. حسین آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نانا نے کہا تھا آپ کی ماما کی، آپ کی والدہ کی یہ جاگیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی؟ ام ایمن کو پیش کیا. جب ام ایمن کو پیش کیا تو اب گواہوں پہ جرا شروع ہوئی آرگومنٹس. شاہ جی بڑی مجلس تیار کیا، آپ توجہ فرمائیں. آرگومنٹس شروع ہو گئے، آپس میں جرا شروع ہو گئی. بولے علی کا اور امام حسن حسین کا ہم اس لیے ریفیوز کرتے ہیں کہ وہ اس کا خامند ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، لہٰذا ان کی گواہی قبول نہیں ہے. ام ایمن ہے، ہاں اس کی گواہی قبول کرتے ہیں لیکن آدھی ہوگی. اسلام میں 2 گواہیاں، یا تو 3 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں. میں بی بی سے کہوں گا بی بی اب واپس بات ہی ختم ہو گئی، آپ پہ اعتبار ہی نہیں کیا. اب واپس آ جائیے نا.
جب آپ نے گواہی پیش کر دی اور آپ نے گواہ پیش کی ہے، ام ایمن کو پیش کیا، بی بی مقداد کو پیش کر دیتی، بی بی سلمان فارسی کو کر دیتی، بی بی ابو ذر غفاری کو کر دیتی، بی بی کمیل بن زیاد نکئی کو کر دیتی، مصر میں تمار کو کر دیتی، مجھے کہیں گے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو تم، مجھے کیا کہیں گے تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، تم بہت بولتے ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں بڑے باریکی سے جملہ دے رہا ہوں، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں نہیں جانتی میں نے کس کو لے کے آنا ہے، میں اس ام ایمن کو لے کے آئی جو خود رسول اللہ کی وراثت میں آئی تھی، میں نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ رسول کی تو میراث نہیں ہوتی نا وراثت میں، میراث میں اور وراثت میں فرق ہوتا ہے۔ جو خود رسول اللہ کی میراث میں آئی اس کا نام ام ایمن ہے۔ میں نے گواہ جب بھی پھر آپ نے حسن حسین پیش کیا، آپ نے علی کو پیش کیا، کہتی ہے ابھی بھی تم سمجھے نہیں، ابھی بھی تم سمجھے نہیں۔ میں کہوں گا بی بی میں نہیں سمجھا، پتہ کیا جواب آئے گا ہم سب کے لیے؟ یاد رکھیے گا عزاداران حسین بی بی جواب یہ دیں گی، چاہے وہ کسی کا نام لے کے بابر یا کہہ دیں شیرازی یا کہہ دیں نصیر یا کہہ دیں کوئی بھی کسی کا نام لے کے کہہ دیں ارے تم مجھے کیا سمجھاؤ گے، میں وہ گواہ لے کے آئی ہوں جو ایک دفعہ اللہ کے اللہ بننے میں گواہ تھا، ایک دفعہ محمد رسول اللہ کے لیے میں بانے میں گواہ تھا۔ جیو زندگی ہوئے مولا کے نام زندگی رہے ہیں۔ واہ جی واہ، مجھے سمجھو، مجھے بتاتے ہو، مجھے پڑھاتے ہو، مجھے راستہ دکھاتے ہو، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں جس کو کہا بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے، یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا سانس کا ٹکڑا ہے، کہا میرا حصہ ہے۔ اب اگر نور میں ہو تو رسول کا حصہ، توجہ، اگر رسالت ملے تو رسالت میں حصہ، اگر ہدایت آئے تو ہدایت میں حصہ تو ہے۔ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا آپ نے کیوں نہیں لیا؟ بے فدق ہے، فدق جناب تین لوگوں سے یہ بات ہوئی، مولا امیر سے یہ بات ہوئی، جناب جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات ہوئی، امام رضا علیہ السلام سے۔ آپ نے فدق کیوں نہیں لیا؟ کہا فدق لیا اس لیے نہیں میں نے کہ جو ہم سے ظلمن چھین گیا جہاں ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کائنات میں وہ پوری زندگی کے لیے، توجہ، پوری زندگی کے لیے اس کی پکڑ میں رہے، اسی لیے ہم نے نہیں لیا۔ ہم آل محمد جو ہم سے لے لے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی، میرا حصہ، توجہ کہیں گے اللہ آپ نے کہا انا تو اینا کل کو صرف فصل لے لے ربی کا ہر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ شیراز صاحب آئے ہیں بارے دیگر بلندین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہ پوچھوں گا کہ بی بی یہ جو اللہ آپ نے سورہ مبارکہ انا تو اینا کل کو صرف نازل کی ہے اور پھر آپ نے کہا فصل لے ربی کا من ہر ام شانیہ کا ہول ابتر، اب تو سجدہ کر، اب تو شکر کر، اب تو قربانی دے، تو دے تو دے تو دے۔ آپ نے تو کائنات دے کے نہیں ہم سے کچھ مانگا، رسول کو ہر چیز دے دی، تجھے دے دیا، جو ایک ایک کو دیا تو سب کچھ تجھے دے دیا، جو تمام انبیاء کو ایک ایک دو اختیارات ملے تو حبیب تجھے سب کچھ دے دیا، نہیں کہا کہ سجدہ کر۔ کائنات بنا کے دی حبیب تیرے لیے تخلیق کی، نہیں کہا کہ سجدہ کر، لیکن زہرہ دے کے کہا کہ سجدہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زہرہ عطا کر کے کہا کہ تو سجدہ کر۔ اللہ سمجھ نہیں آئی، سجدہ کر، کہا غور کر، جو میری نگاہ میں، جو میرے خزانے میں، اللہ کہے گا میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو امیر المومنین یہ نہ کہتے ہیں الہی انت المالک وانا المملوک ویحرم المملوک الا المالک، پروردگار عالم تو مالک ہے، میں تیری مملوکت، تو مملوکت پہ مالک سے بڑھ کے رحم کر کون سکتا ہے؟ واہ جی واہ، یہ کیوں کہہ دیا؟ زہرہ عطا کر کے کہا سجدہ کر،
زہرا کو عطا کر کے کہا کہ قربانی دے. اللہ یہ کیوں کہہ دیا؟ کیوں کہہ دیا؟ مجھے جواب آئے گا چونکہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، عزت دینے پہ قادر ہوں، رزق دینے پہ قادر ہوں، موت دینے پہ قادر ہوں، موت کے بعد زندگی دینے میں قادر ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیوں کہا، اس لیے کہ جو خود میری نگاہ میں، جو میرے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، وہ بھی میں نے محمد مصطفیٰ کو عطا کر کے کہا اب سجدہ کر. ابھی مقام زہرا کے بارے میں آپ نے سنا، یہ جناب زہرا کا مقام ہے جہاں اللہ سجدہ محمد رسول اللہ سے لیتا. اچھا تو آپ کا پھر کیا خیال ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ کہاں جائے گی؟ آپ کو ملے گی؟ جب نہیں ملا تو پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں ایک بات بندے سے بات کروں، ہاں بھائی یہ کام ہے کرنا، وہ کہے گا ہاں جی اس کے کرنے کا بھی وہ نہ کرے، تو میں کہوں گا نا بھائی تو نے یہ میرا ہی نہیں کرنا، یہ کسی اور کا بھی کام نہیں کرنا. دیکھیں نا کہیں پہ چلان ہو جاتا ہے، گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، ٹریفک پہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی بڑی سختی ہے، چلو شناختی کارڈ نکالو، گاڑی اندر ہے، گاڑی اندر کر دیتے ہیں. ہم کہیں گے یہ سختی آج ہمارے لیے یہ کل کسی اور کا بھی ریلیف ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. پھر تو ہمیں کہیں سمجھ. بی بی نے پوچھا ہاں بھی پھر تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں پراپرٹی ملے گی اس میں سے؟ توجہ ملے گی؟ کہتے ہاں ملے گی. کہتی واہ کیا کہنے، واہ کیا کہنے، یعنی میں مانگوں تو میرے لیے نہیں ہے، میراث انبیاء ہے، اور اگر آپ مانگو تو آپ کو مل جائے. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ بھائی آپ مانگو آپ کو مل جائے، آپ کی پراپرٹی آگے آپ کے بیٹوں میں چلی جائے، آپ کی بیٹیوں میں چلی جائے. توجہ، میں مانگوں میرے لیے رسول کی میراث ہے. اب یہاں پہ آ کے تو عالم اسلام کے ہر انسان کے اندر ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی. ہر انسان کہے کل قیامت کے دن پروردگار عالم جنہیں تو نے جنت کا مالک بنایا، بڑا باریک میں نکتہ دے رہا ہوں، اللہ جن کو جنت کا مالک بنایا انہوں نے ایک غلط باغ کا دعویٰ کر دیا. معاذ اللہ بھائی، اب تو امت کو نہج پہ کھڑا کر دیا، اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ سوال کریٹ ہو سکتا ہے نا بنویر بھائی، کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی ہمارا مالک اللہ، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے کسی کو؟ میں اگر اس سے بات کروں، حافظ شیراز اگر بات کرے اللہ سے سجدے میں سارے مالک الملک مجھے عطا کر مہربانی کر، تو مجھے کیا پرابلم ہے یار، کیا تکلیف ہے؟ مالک ہے، اس کا ظاہر ہے اس کا تعلق ہے، اس نے خلق کیا، اس نے بنایا، پیدا کیا، دنیا میں بھیجا. تو آپ اگر کوئی پوچھ لے کہ پروردگار عالم عالم اسلام کے اوپر ہم کس پہ دیکھیں بات سنیں، جب کوئی بلڈنگ بنائے نا آپ، اگر آپ ایک اینٹ ٹیڑھی رکھ دینا تو پوری کا پوری بلڈنگ کولapس ہو جاتی ہے. میں ایک جملہ اسی آیت مبارکہ پہ دینے لگا ہوں، میں چونکہ انتظار کروں قبلہ کا مصائب انہوں نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، پوری بلڈنگ کلیپس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پہلے یہ بتائیں، اپنی ایمان سے بتائیں یار، اگر آپ ایک بلڈنگ کھڑی کری، انہوں نے گھر بنایا، امجد نے اس میں ایک اینٹ تھوڑی سی ٹیڑھی لگا دیں، خطرہ ہے نا کہیں سے پیڑ باہر آ جائے گا، کہیں سے ٹیڑھا ہو جائے گا، گرنے کا اندیشہ ہے ارشد کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر اعتبار کس پہ کریں؟ اگر ہم ان پہ اعتبار نہ کریں تو آیت یرید اللہ کے اوپر کیا اعتبار کریں؟ اگر آیت ہے انما یرید اللہ پہ آپ کا اعتبار نہیں، پھر قرآن پہ کون اعتبار؟ پھر اسلام تو پھر سچا دین رہ ہی نہیں جاتا. مجلس واہ کی تو چلتی ہے، مجلس کو کبھی ایسے بھی لے کے چلو. کیوں جی سمرہ صاحب، ماشاءاللہ بلڈنگ کلیپس ہو جائے گی، کون اعتبار کرے؟ پھر تو کوئی سچی رہ ہی نہیں جاتا دنیا میں. کہا اچھا تمہیں ملے گا، آگے تمہارے بیٹے کو بولے ملے گا، کہتے واہ واہ. اصل میں پھڈا اس دن پڑے گا. توجہ، قرآن نے آواز دی، توجہ، کہ ہم وارث بنائیں گے، جنت کا وارث بنائیں گے، جنتوں کے وارث بنائیں گے. توجہ، بنائیں گے. اگر پوری کی پوری ملت اسلامیہ، پوری کی پوری انسانیت، آدم سے لے کے ابراہیم سے لے کے اسماعیل سے لے کے عیسیٰ موسیٰ سے لے کے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ جائے. توجہ، بڑی باریکی سے جملہ دے رہا ہوں، آپ وارثان کی ہے جنت. پوری کائنات کے انسان اگر بارگاہ رسالت میں پہنچ کے ہاتھ جوڑ کے گئے یا رسول
رسول اللہ جنت دلا دیجئے، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وارثوں سے جنت لے لو تو پھر کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ وارثوں کی جنت لے لو۔ سیدھی سی بات ہے، جب انبیاء کا حق ہی نہیں ہوتا، وراثت ہی نہیں ہوتی، میراث ہی نہیں ہوتی، اور یہ پیغمبر کہہ دیں قیامت کے دن کہہ دیں بس چھٹی چھٹی ہو گئی۔ سوچ کی بات ہے، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی خدا کی قسم اختلاف نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم تو کہتے ہیں کائنات عالم، آپ سب تسلیم کر لیجئے، ہم مجلس سے فدق پڑھنا چھوڑنا لیکن شرط یہ ہے کہ تسلیم کریں، یہ کائنات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد محمد بارے دیگر بلندرین صلوات۔ تو اب جو حق ہے آپ کو سمجھ آیا؟ دیکھیں نا، میں نے پہلے عرض کیا، اگر کوئی بھی اینٹ تھوڑی سی کسی عمارت میں ٹیڑھی لگ جائے، احسان بھائی صلوات پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ۔ آپ تو ماشاءاللہ انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی اینٹ ٹیڑھی لگ جائے کسی عمارت کے اندر تو اس کے بلڈنگ کے کلاپس ہونے سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی جناب سیدہ فاطمہ زہرا پہ اتری ہوئی آیت تطہیر کے اوپر یہ کہہ دے یا اعتراض کر دے، اگر جرت ہے اس کی، بھئی آپ نے کہہ دیا کہ معاذاللہ 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 ثم معاذاللہ کہ جناب زہرا حق پہ نہیں تھی، تو پھر آپ آیت تطہیر کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور اگر آیت تطہیر کو قرآن مجید کے ساتھ متصادم قرار دیں گے پھر قرآن کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور قرآن کے ساتھ تصادم ہوگا تو پھر اسلام آپ کا سچا دین رہتا نہیں، کون آپ کے اوپر اعتبار کرے؟ کون آپ کے اعتبار کرے بھائی؟ آپ نے تو اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگا دی، آپ نے تو اپنے ہاتھ سے اپنے گلشن کو آگ کے حوالے کر دیا، آپ نے اپنی قسمت کو خود اپنے ہاتھ سے تالا لگایا۔ جناب زہرا کو ضرورت نہیں، کسی نے اس نے مامون رشید نے کہا امام رضا علیہ السلام سے کہ صلوات پڑھی گا جناب رضا علیہ السلام کہ یہ بتائیے آپ جو حق بنتا ہے نا ہم سے لے لیں، یہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو مولا نے کیا کیا کہ آپ ایسے کریں کہ کوئی ہمیں اس کا نقشہ بنا دیں، تو مولا رضا علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں چاک مٹی تھی یا پینسل تھی یا گاچنی تھی، مجھے نہیں پڑھنا، انہوں نے ایک پورا نقشہ کھینچا، جب نقشہ ایسے کھینچ دیا نا تو رکھ دیا سامنے، پیش ہوا، کہتا یہ تو میری پوری مملکت ہے، کہتا یہی تو ہماری پراپرٹی ہے، کہتا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں فاطمہ زہرا کی ماں کی کمائی سے کھا کے مسلمان بنے۔ بھائی بات سنے، میں تو وہاں پہ اکاؤنٹنٹ جنرل نہیں تھا، میرا خیال آپ بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا ہم میں سے، ہمیں کیا پتہ جناب خدیجہ کی کتنی پراپرٹی، کہتے ہیں کہ اتنی پراپرٹی اب کتنی بچی، ہمیں کیا پتہ، ہم تو ایک چیز جانتے ہیں دنیا میں جتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ساری جناب فاطمہ زہرا کی جاگیر ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ میں نے عرض کیا نا مجلس کو کبھی اس انداز سے سنا کیجئے، واہ واہ والی مجالس ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو مخصوص ہے خاص ہے کہ وہ لے کے جائیے۔ تو طے کیا ہوا کہ اگر جناب زہرا کے حق کے بات آئے، کنٹروورشل بات ہے، تو کنٹروورشل سے ڈرنا نہیں، لڑنا نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ سیدھی سی، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم جموں کشمیر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، انڈیا والے آزاد کشمیر مانگنا چھوڑ دو، ہم فاطمہ زہرا کا مانگنا آپ چھوڑ نہیں سکتے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہ مناظرہ بنتا بھی نہیں ہے، بنتا اس لیے نہیں کہ عام دیکھیں پچھلے زمانے میں کہا کہ گھوڑوں کے بھاگنے کے ساتھ میزائل کی بات نہیں کی، کیونکہ اس وقت کیا تقاضا تھا، اب تقاضا کچھ اور ہے، سمجھ آئے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہر زمانے کے ساتھ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ کہا اچھا تجھے پھر یہ بتاؤ کہ یہ حق میرا نہیں بنتا تیرا بنتا ہے، کہاں میرا بنتا ہے، اچھا
آپ کا بندہ تو پھر یہ بتائیں آپ کے اولاد کو یہ پراپرٹی جائے گی؟ بولے ہاں جائے گی. میں نے کہا مجھے نہیں ملے گی. بولے نہیں ملے گی. میں نے کہا بہت خوب، اگر میں کہہ دوں کہ یہ میری ہے تو مجھے ملے گی نہیں. کہتے میراث انبیاء ہوتی نہیں. توجہ، میراث انبیاء ہوتی نہیں. میں جملہ دے چکا ہوں، دوبارہ دینے لگا ہوں بڑی باریکی کے ساتھ. میراث انبیاء ہوتی نہیں، میراث انبیاء ہوتی نہیں. پوری کائنات کے انبیاء اکٹھے ہو کے قیامت کے دن رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یا رسول اللہ جنت دلا دیجئے. رسول کہتے ہیں جنت وارثوں کی ہے، تو پھر جنت کس سے لوگے؟ کس سے لوگ ہیں؟ اگلی بات کروں، کس منہ سے لوگ چلتے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں کہ یار چلتے ہوئے نا کچھ بندہ سوچتا ہے نہیں یار میں اس بندے سے بات کرنے لگا ہوں، کروں ڈاوا ڈول ہوتا ہے، تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی سیلف انالیسس کرتا ہے، اس کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے. ابھی تو ہم اتنا اندازہ تو ہو گیا ہم اس عمر میں کہ ہم بندے کے چہرے کو دیکھ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار اس کا موڈ آج ٹھیک نہیں، اس سے بات ہی نہ کروں. اتنا کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے، سب جانتے ہیں یار اس کے مت ہی نہ لگو، چھوڑ اس کو، نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو پینڈنگ کرتا ہے. ایسے کرتے ہیں شاہ جی، ہم لوگ تو ایسے کر لیتے نا. تو لیکن وہاں پہ ماحول ہی کچھ ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ گواہ بن کے گئے تھے جو ایک مرتبہ اللہ کے اللہ بننے میں گواہ تھے، دوسری دفعہ رسالت مآب کے مبالغہ میں گواہ تھے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. عام بندے لے کے ہی نہیں گئی جناب زہرا، اور وہی گواہ. صلوات پر محمد وآل محمد. بارے دیگر بلند ترین صلوات. اصل میں مجھے جو حکم ہوا تھا وہ تھا کہ میں نے فضائل پڑھنے ہیں اور مولانا کیسر عباس نقوی صاحب پڑھیں گے. تو کیسر عباس نقوی صاحب کب تک تشریف لائیں گے؟ اچھا، تاکہ میں اس کو اپنے موضوع کو آگے بڑھا دوں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. مجھے پتہ لگا کہ قبلہ تشریف لا رہے ہیں، صلوات پڑھیے گا ایک دفعہ. تو اب پوری امت نے اگر جس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق آل محمد کے ساتھ نہیں، تو جناب زہرا کے حق کو نہ چھپو. آیت اللہ وحید خراسانی آغا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جس نے اپنی اولاد کو، جس نے اپنے بچوں کو، جس نے اپنے خاندان کو جناب زہرا کے حق کے بارے میں نہیں بتایا، اس نے انتہائی خیانت کی ہے. اس نے پورا اسلام قبول ہی نہیں کی. بے شک بے شک. وہ شخصیت جس کے ملنے کے لیے بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، کسی تگڑے آدمی کی جائے قبلہ سے ملنا، اس شخصیت نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس بات کی، میں نے ذمہ داری سے پڑھا ہوں کہ قبلہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، ملنے والوں کو جناب زہرا کے حق کے بارے میں نہیں بتاتا، اصل میں وہ جناب زہرا کے ساتھ ظلم. اسلام میں داخل ہونا دور کی بات، فرماتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے. ہم نے کہا قبلہ جناب زہرا آج جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں، ان کے روزہ بھی نہیں ہے، جیسے بھی حالات ہیں. خراسانی صاحب نے ایک مجلس میں جملہ پڑھ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے جملے نصیب سے ملتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ زہرا کو کہاں ڈھونڈو گے؟ ذرا نجف میں جاؤ گے تو تمہیں فاطمہ زہرا نظر آئے گی. اجرکم اللہ خیر. تم کربلا جاؤ گے نہ جب حسین کے روزے کو دیکھو گے، عباس کے روزے کو دیکھو تمہیں زہرا یاد آئے گی، کیونکہ تجھ پر لاکھوں سلام ایسے بیٹی عطا کی ہے. اجرکم اللہ خیر. تم کاظمین جاؤ نا، تو موسیٰ کاظم اور تقی جواد کے سامنے بھی جناب زہرا کا نام لیا. میں کیوں کربلا کا ظاہر ہوں، میں کبھی بھی ممبر سے یہ بات نہیں کہتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ بات نہ کہوں کہ میں زوار ہوں. میری حیثیت یہ کہ انہوں نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. یقین کریں میں جس بھی بارگاہ میں گیا ہوں، میں نے سب سے پہلے کسی کا نام دیکھا، جناب فاطمہ زہرا کا نام. میں سامرا میں گیا، جناب زہرا نظر. میں کاظمین میں گیا، جناب زہرا نظر.
میں کربلا میں گیا جناب زہرا نظر آئی، میں نجف میں گیا جناب زہرا نظر آئی، اور دیکھنا کسی کو غریب الغربا، ارے مشہد میں جاؤ گے امام رضا پہ بھی زہرا نظر آئی، ایک ایک بیٹے کی لاش کو اٹھاتی نہیں ابھی بھی زہرا۔ مصائب کو کیا پوچھتے آپ؟ راوی کہتا ہے جس وقت جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا نا تو سر اوپر سے انہوں نے بے حرمتی کی گرایا، دار الامارہ سے برباد ہو گیا وہ اس کا پورا کا پورا خانوادہ، ملعون جس نے یہ حرکت کی تھی ابن زیاد ہے، اسے جب گرایا نا تو کہتے ہیں کالے برقع والی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور اپنے دامن کو پھیلا کے کہہ رہی تھی میرا بیٹا مسلم تو شہید ہو گیا۔ سہارا کو کہاں دیکھو گے، سہارا کو کہاں سارا مشکل نہیں ہے، یہیں پہ کہیں پہ جناب زہرا کی بیٹی اس وقت پرسہ لے دی ہوگی۔ اجر خجر اللہ خیر۔ آج آپ لوگوں کی جو عزت ہے جناب زہرا کی وجہ سے، خدا کی قسم زہرا نہ ہوتی حسین نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے۔ میں نے ایک جگہ پہ آیت اللہ گلبکائنی کی حدیث پڑھی تھی، آیت اللہ گلبکائنی علیہ رحمہ فرماتے تھے حبیب تو نہ ہوتا کائنات خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے میں تجھ کو خلق نہ کرتا، اگر زہرا نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ ارے جو مجھے تخلیق کائنات ہے وہ بی بی ہر ایک بازار میں، ہر ایک دربار میں رو رہی ہے، کبھی جا کے دیکھا اس نے بیٹیوں کا حشر کربلا میں، اجر قبول اللہ خیر، کبھی جا کے دیکھا اس نے درباروں میں کہ میری بیٹیاں کیسے سر برہنہ کھڑی ہے، ارے اس کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا تو اپنی آواز کو نہ رکھو۔ آج پرسہ ایسے تو جیسے پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہو نہ ہو، اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے، اگلے سال یہ آنسو آئے نہ آئے، لیکن آج ان آنسو کو اس قابل بنا لیجئے کہ جب اپنے دامن کے اندر کوئی معصوم لے کے جائے نا تو آج پرسہ دینا امام زمانہ کو رسول خدا کو، جب آنسو لے کے جائے نا ہے تو کہتے کہ تیری زہرا کے لیے رونے والے بہت ہیں، گواہ آئے ہوئے گواہی دے رہے تھے کہ زہرا سچی، اجرکم اللہ خیر، زہرا سچی تھی، گواہی دینے کے لیے آئے، ایک ایک آئے، ایک ایک آئے، ایک ایک آئے۔ میں دور کی بات نہیں، میں اپنی بات کروں، ایک وقت کسی نے کہا تھا ایک اور آیا، ایک پھر کوئی اور کنورٹ ہوا، پھر کسی نے کہا ایک اور آیا، گواہ اٹھتے رہے، گواہ اٹھتے رہے، یقین جانیے گا قیامت کے لیے سارے کھڑے ہو کے کہیں گے زہرا سچی ہے۔ صدقے صبح جب یکم جماعت ثانی تھی، سمرو آپ اس چیز کے گواہ ہیں شاہ جی احسان بھائی، میں نے سب سے پہلے کہا اشہدو اللہ فاطمہ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ سب سے بڑی سچی ہے، اللہ کی قسم ہزار ہوتے میں نے خود انگلی اٹھا کے کہا سیدہ تو سچی ہے، اگر اپنے گناہ بخشوانے ہیں تو زہرا کے دشمن کے نام، اگر اپنے گناہ کو بخشوانا ہے نظر میں آنا تو کہا کرو انگلی اٹھا کے تو سچی ہے، تو سچی ہے۔ ہم ہوتے سب کچھ قربان کر دیتے، ہم اپنا گھر بار قربان کر دیتے، ہم اپنا سب کچھ لٹوا دیتے، تھے جو نہیں نا، ہم تھے نہیں، ہماری مجبوری ہم تھے نہیں، اگر ہم ہوتے سب کچھ دے دیتے، نہ عباس کے بازو کٹتے، نہ حسین کا سر کٹتا، نہ علی اصغر کا تیر میں گلا الجھتا، نہ سینے کے اندر علی اکبر کے برچھی لگتی، نہ حبیب ابن مسلم کو آگے کو دیکھنا، ایک ایک قربان ہو گیا حسین کے اوپر، ایک ایک قربان ہو گیا زہرا کے بچوں میں، کیونکہ جو جانتے تھے معرفت رکھتے تھے زہرا سچی ہیں، آگے بڑھتے رہے۔ کہا شب عاشور کو جب حسین نے چراغ کو بجھا دیا نا تو اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے، ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے، ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جب چراغ بجھایا تھا نا حسین نے تو حسین نے جلایا تو رو رہے تھے، چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، وہ طے کر رہے تھے زہرا سچی ہے، حسین ہم تیرے ساتھ ہیں، کیونکہ تو تبھی میدان میں اتر سکتا ہے جب زہرا سچی۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا تسلیم الامر آمین للہ و انا الیہ راجعون۔